رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، مسلمان بھائیوں اور پیر بھائیوں، آج کی یہ چھوٹی سی بزم جس میں ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے شریک ہیں، اس بزم میں آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کے صرف 2 لفظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور انہی 2 الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے گوش گزار چند گزارشات کروں گا۔ موسم کی بھی بڑی شدت ہے، اور اللہ نے کرم فرمایا ہم سب پر کہ شدید موسم کے باوجود ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے ذکر کی محفل میں شرکت کر سکیں۔ ایسی محفلیں، ایسی بزم، ایسی مجلسیں جن کا عنوان صرف اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو، وہ اس دنیا میں جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ ابھی جب ہم یہاں آئے اور قاری صاحب نے اس محفل کا آغاز فرمایا اور قرآن کے چند آیتیں تلاوت کیں، تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی شروع میں ہی، اور فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، کوئی وزیر نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کبھی یہ سوچئے آپ، ہم قرآن کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کا کلام۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہے؟ ہم ہیں کس جوگے کہ اس کی کوئی مدد کر سکیں؟ ہم تو محتاج ہیں۔ اس جہان میں ہی نہیں محتاج تھے، ماں کے پیٹ میں بھی ہم اس کے محتاج تھے۔ ماں کے پیٹ میں ہمیں کس نے سانس دی؟ کس نے نقش و نگار بنائے؟ کس نے ہماری خوراک کا بندوبست کیا؟ اور اس دنیا میں لانے سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی کہ رول نہ جائیں کہیں۔ یہ بھی تو اسی کا بندوبست ہے نا، کہ ماں کے دل میں محبت ایسی ڈال دی کہ انمول محبت، صرف انسان کی ہی ماں نہیں، جانوروں اور پرندوں کی ماں کو بھی دیکھو، وہ اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتی ہے۔ یہ رب نے ایک وسیلہ اور طریقہ بنا دیا، پالنے والا وہی ہے، کسی سے پلوا رہا ہے۔ ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈال دی
کہ جب اس دنیا میں آئے تو تیری اور میری کیا حالت تھی؟ ہم اپنی ہاتھ سے کچھ نہ پی سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے، نہ سیدھے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ سیدھی طرح لیٹ سکتے تھے، نہ اپنی کوئی چیز طلب مانگ سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے دے دو، مجھے پیاس لگی ہے کچھ پلا دو، نہ ہم موسم کی شدت سے بچ سکتے تھے۔ سردی ہو تو بچہ خود تو نہیں بچ سکتا، ماں ہی بچاتی ہے۔ گرمی ہو تو بچہ خود تو نہیں بچ سکتا، ماں ہی بچاتی ہے گرمی اور شدت سے۔ بیمار ہو بچہ تو خود تو علاج نہیں کر سکتا، ماں اور باپ ہی علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ اس کا کرم تو دیکھو کہ دنیا میں لانے سے پہلے یہاں ہماری پرورش کا بندوبست بھی کر کے بیٹھا ہے۔ کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہر جگہ اس کے محتاج ہیں۔ ماں کے پیٹ میں محتاج تھے، بچپن میں محتاج تھے، آج جو جوان اکڑ کر پھر رہا ہے تو بھی محتاج ہے رب کا، اور کل بڑھیپے میں بھی اس کے محتاج، اور پھر قبر میں پھر محتاج، اور حشر کے دن پھر محتاج۔ ہم محتاج اس کے ہیں۔ ایک چھوٹا بڑے سے کلام کرے تو بات بنتی ہے، اور اس کا کرم اور مہربانی دیکھو، کلام تجھ سے اور مجھ سے کر رہا ہے۔ ہم ہیں جیسے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں اس کے آگے، لیکن اس کی محبت کا کیا انداز ہے کہ پھر بھی کلام ہم سے کر رہا ہے، اور کلام مہربانی در مہربانی، بھئی کلام بھی اس کی زبان سے کر رہا ہے جس کو اپنا محبوب کہہ رہا ہے۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہو تو آپ کو اندازہ ہو محبت کس شے کا نام ہے۔ جس نے کسی سے محبت نہیں نہ کی اس کو کیا پتا محبوب کیا ہوتا ہے اور محب کیا ہوتا ہے۔ ایسا تو خوشگیل بندہ، اس کو کیا پتا کہ محبت کس چیز کا نام ہے، محب کیا ہے، محبوب اور محبت تقاضا کیا کرتی ہے، اور محبت کیا کیا کچھ قربان کروا دیتی ہے، چاہے اس نے مجازی محبت ہی کی ہو۔ حقیقی محبت تو بہت دور کی بات ہے نا۔ حقیقی محبت کہتے ہیں مرشد سے، رسول سے اور اللہ سے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی محبتیں ہیں وہ حقیقی محبت نہیں، مجازی محبتیں ہیں۔ اب جناب والا، جس کو پتا ہے کہ محبت کس بلا کا نام ہے وہی جانے، جس نے کسی سے بھی محبت کی ہو کہ اس کو ہر طرف بے نظر ہی وہ آتا ہے، اس کو چین اور سکون بھی نہیں ملتا اپنے محب کے بغیر، چاہے وہ محبوب کسی بھی روپ میں ہو، محب تڑپتا ہے۔ اور رب العزت نے کتنا کرم فرمایا کہ کلام اور آپ کے اور مجھ سے فرمایا، اور اپنے محبوب کی زبان سے کلام فرمایا۔ اور رب نے کیا کلام میں فرمایا، قاری صاحب نے بھی پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ ہمیں ضرورت ہے اس کی ضرورت ہمیں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کیا کرم فرما کے کہہ رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذاکر بن، میرا ذاکر تو زمین پر بیٹھ کر بن جا، میں رب پر عرش پر بیٹھ کر تجھے یاد کروں گا۔ بھائی ہم تو یاد کریں رب کو تو بنتا ہے، کیونکہ تیری اور میری ہے مجبوری، جائیں تو جائیں کہاں، اور تا کوئی رب ہے کوئی نہیں، ہٹ کے جانا تو اسی ایک ہی کی طرف ہے، ہماری تو ہے مجبوری، لیکن کرم اس کا دیکھو کہ وہ کہہ رہا ہے تو میرا ذاکر بن جا، میں تجھے نہیں بھلاؤں گا، تو فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کر، میں عرش پر بیٹھ کر تجھے یاد کروں گا، تو فرش میں تنہا بیٹھ کر مجھے ذکر کر، میرا ذکر کر، میں عرش پر بیٹھ کر بھی تنہا تجھے یاد رکھوں گا، اور اگر تو لوگوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر تیرا نام لوں گا۔
تو قرآن کے اس کلام کے مطابق اس وقت جتنے وہ پیچھے تک بندے بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم رستے میں تو فون آیا کہ بندہ ہی کوئی نہیں، تھوڑے سے لیٹ آئے تو اب جگہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ذکر یہاں کسی ایرے غیرے کا نہیں ہو رہا، اللہ اور اس کے رسول کا ہو رہا ہے، اور کوئی اپنی باتیں کوئی نہیں ہو رہی، نہ کوئی ووٹ مانگ رہا ہے، نہ کوئی اپنے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کے محبوب کا، ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کا، اور جو آئے بیٹھے ہیں وہ بھی چنے ہوئے لائے بیٹھے ہیں، جو اپنے گھروں سے، انگیٹھیوں سے، رضائیوں سے نکل کر آئے بیٹھے ہیں، تو کسی معمولی جگہ پہ نہیں آئے بیٹھے۔ یہ جگہ جس وقت تک میں بول رہا ہوں نا، قرآن و حدیث کے مطابق یہ جگہ جنت کا باغ۔ جب یہاں ذکر بند ہو جائے گا، ذاکرین اٹھ جائیں گے، تو پھر یہ عام سا میدان ہوگا جس میں یہ ککر لگے ہوئے ہوں گے، چھت بھی کوئی نہیں۔ لیکن جب تک یہاں ذکر ہو رہا ہے اور ذاکرین بیٹھے ہیں، یہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کا باغ ہے۔ یہ جنت کا باغ ہے، اور جنت کا باغ بھی ذکر خالق کائنات اور ذکر مصطفیٰ کے ذریعے بنا ہوا ہے۔ اور تجھے اور مجھے جنت کا یہ باغ نصیب ہوا ہے ایک سنگت سے، جس سنگت کا نام ہے مرشد۔ اور پھر جنت کے باغ میں جب کوئی آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنت کے باغ میں بیٹھو تو یہاں سے چر کے جاؤ۔ یہ جانور کسی باغ میں جائیں، کسی ایکڑ میں جائیں، گھاس پھوس دیکھ کر تو جناب وہ چرنا لگ جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو آپ اور میں اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، تو ہم نے یہاں سے چرنا ہے، کیا چرنا ہے؟ رب کا ذکر، کیونکہ آپ کا اور میرا جسم مجموعہ ہے جسم کا اور روح کا۔ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے، جسم کے ڈاکٹر اور ہیں، روح کے ڈاکٹر اور ہیں۔ تو یہاں ہم چرنے آئے ہیں روح کی غذا، جس کو کہتے ہیں اللہ کا ذکر۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے تو یہ جو طبیب اور ڈاکٹر اسپتالوں میں ہیں، یہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ روح کا علاج کر بھی کوئی اللہ والا ذاکر سکتا ہے جو خود ذکر کر رہا ہو۔ تو ہم نے یہاں اللہ نے کرم فرمایا، ہم آ گئے جنت کے باغ میں۔ جب تک یہاں بیٹھے ہو میں بول رہا ہوں جنتی ہیں ہم، اور اگر یہاں سے سچی توبہ کر کے جائیں نا، اور آئندہ صراط مستقیم پر پکے ہو کر ثابت قدم رہنے کا عہد لے کر جائیں، تو یہی جنت کا باغ تیرا گھر بھی بن جائے گا۔ جہاں جہاں کوئی ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے آسمانوں سے جیسے ہم ستاروں کو آسمان پر چمکتا دیکھتے ہیں، ویسے ہی فرشتے زمین پر ان لوگوں کے گھروں کو چمکتا دیکھتے ہیں جن میں ذاکر بیٹھے ہوں، جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو ذاکروں کی مجلس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اپنے مرشد کے صدقے۔ یہاں سے کوئی چر کر جاؤ، سیکھ کر جاؤ، اس کو اپنے ساتھ علم کو لے کر جاؤ، خود بھی عمل کرو، اگلوں کو بھی عمل کراؤ۔ اور اب چند منٹ دو لفظ جو قرآن کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، ایک نقطہ یہ قرآن کا ہے جو آپ ذہن بٹھا کے جائیے۔ ہم میں سے یا ہمارے جیسے بندے جو یہ دعوے کرتے ہیں
میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو میں ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا میں. جب باری آئی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا، اللہ نے اعلان کیا میں رب نے اس کو رحمت بنایا ہے. قرآن میں آیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ. رسول اللہ نے نہیں فرمایا انا شاہدہ کہ میں شاہد ہوں، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، میں نے شاہد بنایا. تو یہاں بھی جو میں نے لفظ پڑھے قرآن کے سراجم منیرا، سراج کہتے ہیں سورج کو، چراغ کو، روشنی کو، اور منیرا کہتے ہیں چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا سورج، چمکتی ہوئی روشنی. اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا میں سراجم منیرا، اللہ نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چراغ، چمکتی ہوئی روشنی بنا کر بھیجا. میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا اور چند منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. چمکتا ہوا سورج کیسا، چمکتا ہوا چراغ کیسا بھائی؟ کفر اور شرک کے اندھیروں کو جو کہ دنیا پر چھائے ہوئے تھے اور آج بھی چھائے ہوئے ہیں، ان کو توحید کے نور سے منور کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا. سراجم منیر، چمکتا ہوا سورج اس لیے کہا، چمکتا ہوا چراغ اس لیے کہا. اس وقت دن کے 3 بجے ہیں، سورج تو اپنے آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آگے دھند ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ آگے دھند ہے. اور چند گھنٹوں کے بعد جب شام ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا تو سورج تو اس وقت بھی چمک رہا ہوگا دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں، لیکن جہاں اندھیرا ہے. لہذا اللہ خالی یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے حبیب میں نے آپ کو سورج بنا کر بھیجا یا چراغ بنا کر بھیجا، بات پھر بھی بنتی تھی. لیکن نہیں، چمکتا ہوا سورج اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، کیونکہ اس وقت سورج ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. رات کو ہوگی سورج پھر بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن مصطفیٰ کریم ایسا چمکتا ہوا سورج ہے کہ جب بھی اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوگے، اس کو اپنی رہنمائی کے لیے چمکتا ہی پاؤ گے. وقت کا تعین نہیں اللہ نے کیا کہ کون سی صدی میں سورج چمک رہا ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، کون سے سال میں چمکا. کیا اس وقت چمکا جب آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے؟ کیا اس وقت چمک رہا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں تھے؟ اس وقت بھی وہی مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، آج روضہ مبارک میں بھی چمک رہا ہے، اور کل قبر میں آپ اور میرے سب کے بھی درمیان چمکے گا. اور جب تک کوئی اس نور کو پہچانے گا نہیں، پہلے سوال بے مقصد ہو جائیں گے کہ تیرا دین کیا ہے اور تیرا مذہب کیا ہے اور تو کون ہے اور کدھر سے آیا ہے. تو جب بھی جس صدی میں بھی یا آپ اپنی زندگی کے کسی لمحے بھی یہ
سوچ لیں کہ ہمیں اب رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے. آپ متوجہ ہو گئے تو وہ چمکتا ہوا سورج اسی وقت میں رہنمائی کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، حزب الرحمان. وہی چمکتا ہوا نور، وہی چمکتا ہوا سورج، وہی چمکتا ہوا چراغ جس کو کہ دنیا کے لوگوں نے چمکتا ہوا دیکھا اور اس سے رہنمائی پائی، اور جس طریقے پر وہ سورج ستارہ چراغ رہنمائی کر گیا اس کے طریقے پر چلے. وہی چراغ مصطفیٰ کا نور پھر علی مولا کے روپ میں چمکا، باب العلم کے روپ میں چمکا، ولیوں کے سردار کے روپ میں چمکا. یہ رجب کے مہینے کو بھی حضور سے نسبت ہے. پھر جس نے علی کو دیکھا اس نے اسی چراغ کو دیکھا. پھر وہی چراغ، وہی سورج مولا علی سے چلتا چلتا کبھی حسن بصری کے روپ میں چمکا، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے روپ میں چمکا، کبھی بہاول حق کے روپ میں چمکا، کبھی داتا حجویری کے روپ میں چمکا، کبھی معین الدین چشتی کے روپ میں چمکا، لمبا کیا جاؤں، کبھی قطب الاقطاب کے روپ میں چمکا، اور کبھی عبداللہ شاہ کے روپ میں چمکا، اور کبھی سید محمد نواز شاہ رحمت اللہ علیہ کے روپ میں چمکا. فیضان حضور ناز جہاں، حزب الرحمان. اور آج بھی وہی سراج منیرہ جو مکہ سے چمکا تھا اور آج بھی چمک رہا ہے کوئی رہنمائی لینے والا، ہے کوئی ہدایت لینے والا، ہے کوئی سیدھے راستے پر چلنے والا. آؤ جنت تو آج بھی وہی نور بانٹ رہا ہے. تو یہ اب ہم پر ہے اسی چمکتے ہوئے چراغ جس کو کہ رب نے کہا چمکتا ہوا چراغ، اس کے قرب میں آؤ. قرب سے مراد اپنا دل اس سے ملاؤ. جسمانی طور پہ قریب نہیں، روحانی طور پہ قریب آؤ. جسمانی طور پہ قربت کبھی معنی نہیں رکھتی، بے مقصد ہو جاتی ہے اگر آپ کا روح بھی ادھر قریب نہ ہو. اگر ابو بکر نے حضور کی زیارت کی تو ابو جہل نے بھی تو کی، قریب تو وہ بھی تھا، چاچا تو وہ بھی تھا رشتے میں ابو لہب، قریب ترین رشتہ تھا، سب برادری تھی، رشتہ دار تھے. جس نے روحانی طور پر قربت اس چراغ کی وہ کیا بن گئے؟ وہ ایسے چراغ خود بن گئے کہ حضور نے فرمایا میرا ہر صحابی حق پر ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے حق پر رہو گے. اور جو صرف جسمانی قربت میں رہے کہ پاس بیٹھے رہے، آج جیسے کہ کوئی مرید اپنے پیر کے جناب ساتھ چپٹا رہے اور دل اور روح کہیں اور ہو، اس کا چپٹنا کیوں معنی رکھے گا؟ اور ایک مرید بیٹھا کہیں ہو، مہینوں کے بعد ہفتوں کے بعد آ کر زیارت کرتا ہو، لیکن اس کی دل کی دھڑکن مرشد کے ساتھ دھڑکتی ہو، مرید تو وہ ہے. ابو لہب اور ابو جہل تو دن رات دیکھتے ہوئے بھی جاہلوں کے باپ رہے، اور اویس کرنی جس نے ظاہری سر کی آنکھوں سے کبھی پیر کو دیکھا ہی نہیں، کرن میں رہا. اس سر کی آنکھوں سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، روحانی طور پر دیکھنا اور چیز ہوتی ہے.
जिनको रूहानियत से लगाव है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। सर की आंखों से देखना और है, दिल की आंख से देखना और है। सर की आंखों से अबू जहल और अबू लहब ने भी देखा, दिल की आंख से नहीं देखा। और जिन लोगों ने दिल की आंख से भी देखा और सर की आंख से भी देखा वो बन गए सहाबी। और वो जो सहाबी तो नहीं बना क्योंकि सर की आंख से उसने ज़ियारत नहीं की, लेकिन दिल की निगाह से तो ज़ियारत की, जिसको अवैस करनी कहते हैं। वो जब उसका दिल की धड़कन अपने पीर के साथ धड़की तो उस मकाम पर पहुंचा कि सर की आंखों से देखने वालों और दिल की आंखों से देखने वालों अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को भी हजूर ने फरमाया मेरा कुर्ता अवैस को जाकर देना और मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करवाना। तो पता चला कि सिर्फ इन आंखों से देखना ही बात नहीं बनती, दिल से देखना पड़ता। बात खत्म करने से पहले बाज औकात आंख से देखी हुई बात भी गलत होती है, हकीकत में कुछ और होती है, गलत होती है। इसलिए दिल की तस्दीक जरूरी है। आप कलमा पढ़ते हो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे का नाम है जुबान से इकरार और कल्ब से तस्दीक। जुबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह हर कोई कह देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक आपका कल्ब, आपका दिल उसकी तस्दीक ना करे कि वो वाकई ही इल्लल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जुबान से पढ़ना वो फायदा नहीं देगा जब तक कि कल्ब की तस्दीक भी साथ ना हो। जनाबे वाला, जिस वक्त तो सूरज नजर नहीं आ रहा, जिस वक्त सूरज निकल आए, आज निकले, आज तो लग नहीं रहा निकलेगा, कल निकले, जब भी निकले, तो आप इस तरह करें जब सूरज निकले ना तो साइकिल या स्कूटर पे आपने बैठना है और पहले अपने घर के सेन में खड़े ऊपर देखना है सूरज खला जी, फिर बाहर आके स्कूटर पे बैठ जाना है, सूरज वहां भी खड़ा होगा। फिर स्कूटर को चला दे, साइकिल को चला दे, सवारी को गड़ा चला दे, आप चलते जाओगे वो सूरज साथ साथ चलता आएगा। आप जिधर चले जाओ, पीर मल चले जाओ, कमालिए चले जाओ, वहां जाकर उतरोगे फिर देखोगे सूरज तो फिर इत्थे आया खड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसकी आंख ने तो सूरज को देखा, क्या वो उसके साथ चलकर आया घर से पीर मल के अड्डे में, कि या उसके निगाह ने गलत देखा? निगाह ने गलत देखा ना। इसीलिए बाज दफा आंख से देखी हुई चीज भी गलत मुशाहिदा कर जाती है, गलत नतीजे पे पहुंच जाती है, जब तक कि दिल की तस्दीक साथ ना हो और दिल ना जुड़े और बंदा उस गहराई तक ना पहुंचे। इसलिए आज भी मेरे दोस्तों वो सिराजा मुनीरा जो अल्लाह ने फरमाया है वो आज भी सूरज चमक रहा है, हिदायत का सूरज चमक रहा है, नूर का सूरज चमक रहा है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप से, कभी किसी की जुबान से हिदायत दे रहा है, कभी किसी की जुबान से हिदायत दे रहा है। हकीकत में पीछे हिदायत देने वाला वही है। आपके घर में बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, तो बिजली बनती भी यही है, पीछे को ग्रिड है जिससे उस बल्ब का ताल्लुक बनाना पड़ता है। घर में मीटर लगता है, पहले तो ग्रिड से खंबे आते हैं, इधर खंबे बिजली के आए ना और कोई घर में बल्ब लगा के बैठ जाए, चल पड़ेगी बिजली? क्या बात, चल पड़ेगा पंखा। और स्विच में जितने दफा लगाते फिरोगे खंबा है, अगला कहेंगे है बेवकूफ बंदा भाई, बिजली का कनेक्शन है कोई नहीं, खंबा आया कोई नहीं, तारें लगी कोई नहीं, मीटर है कोई नहीं, फ्यूज लगे कोई नहीं, ग्रिड से ताल्लुक हुआ कोई नहीं, कौन सा पंखा तूने चलाना है? कौन सा बल्ब तूने चलाना? तो कहेंगे ना पागल ही है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह से भी आज वो जो ग्रिड है ना पिछला, जो मदीना मुनव्वरा में लगा हुआ है, और फिर उस ग्रिड का ताल्लुक अर्श पर रब के साथ लगा हुआ है, जब तक उस ग्रिड से मुंसलिक नहीं होगे ना, ये तारे जितनी भी वायरिंग करा ले बिजली कोई नहीं आनी।
اور اس کے گرڈ سے منسلک کون ہے؟ اس کے گرڈ سے منسلک ہے مومن اور متقی۔ مدینے کے گرڈ سے ہدایت کا نور چلتا چلتا تیرے اور میرے پاس آیا، خلافت در خلافت۔ وہ ایسے کوئی نہیں کسی پیر دے گھر جام پوے تے پیر بن جاندہ، یاد رکھنا۔ ڈاکٹر کے گھر پیدا ہونے والا بھی ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ ڈاکٹری کا علم نہ حاصل کرے۔ مولوی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا مولوی نہیں بنتا جب تک علم نہ پڑھے۔ کسی انجینئر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا انجینئر نہیں بنتا جب تک انجینئر کا علم نہ پڑھے۔ کسی مستری کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا مستری نہیں بنتا جب تک محنت کر کے مستری کا کام سیکھے نا۔ اسی طرح بھی کسی پیر اور ولی کے گھر بھی پیدا ہونے والا کوئی پیر اور ولی نہیں بنتا جب تک پچھلا اس کو فیض نہ دے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا مرشد دیا جس کا تعلق گریڈوں گریڈ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ کدھر کدھر سے چل چل کے خلافت آئی اس گریڈ اسٹیشن سے اور کیسے ہی پہنچی۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا ملنگوں سے، مندریاں ہاتھ میں، اتنے اتنے بال، مچھیں ادھر، چوگے پہنے ہوئے جناب پیر جس کو خود پاکی پلیتی کا پتہ نہیں، جس کو اپنا پتہ نہیں، وہ ہمیں دین سکھانے آیا ہے۔ ہم نے دین اس سے سیکھنا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جس کی زیارت سے مصطفیٰ کا دین نظر آئے گا، جس کے کردار سے مصطفیٰ کا دین نظر آئے گا، جس کے کردار سے قرآن نظر آئے گا، جس کے کردار سے رسول اللہ کی سیرت اور سنت نظر آئے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گریڈ سے فیض لے کر تیرے اور میرے دل تک پہنچائیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سراجم منیر سے فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق اپنے مرشد سے جس کا جس جگہ سے بھی تعلق ہے، جو جس بھی درگاہ سے مرید ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کا تعلق اس کے مرشد سے مضبوط کرے اور ہمیں ایسا مرشد دے جس کا تعلق گریڈ اسٹیشن سے تو ہو، جس میں حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پیر میں نماز ہی کوئی نہ ہو، سچ ہی کوئی نہ ہو، قرآن ہی کوئی نہ ہو، تو کون سے گریڈ سے ملانا ہے اس نے جا کے؟ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، سب میرے سر آنکھوں پر، جتنے بھی فقیر ہیں میرے سر آنکھوں پر، جدھر بھی جہاں بھی کوئی ولی بیٹھا ہے میرے سر کا تاج ہے، لیکن پیارا اپنا پیر لگتا ہے۔ سارے پیر حق کر سر آنکھوں پر، 100 پیر بھی بیٹھے ہو نا، جو سچا مرید ہوگا نا اس کی نظر اپنے پیر پر ہی رہے۔ یہ تقاضا ہے مریدی کا، اور یہ ہونا چاہیے ہر مرید کے اندر کہ اس کا تعلق اپنے مرشد سے جڑا رہے اور مرشد سے سبق لے، مرشد سے دین سیکھے، مرشد سے قرآن سیکھے، مرشد سے ہدایت لے، دنیوی عرض بھی کرے اور آخرت کا بھی عرض کرے۔ اللہ ہمارا آنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ جنہوں نے محفل منعقد کی اللہ ان کو اس دنیا میں بھی صلہ دے، آخرت میں بھی۔ جو آئے بیٹھے سنے سب کو اس کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔